بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج ہم شروع کریں گے حدیث نمبر 20 سے۔ باب ہے جو کوئی کفر کی طرف لوٹنا مکروہ سمجھے، جیسے آگ میں پھینکا جانا مکروہ جانتا ہے، ایمان سے ہے۔ حدیث نمبر 20۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، 3 چیزیں جس کسی میں ہو وہ ایمان کی شیرینی پائے گا، اسے اللہ اور اس کا رسول ان کے ماں سوا سے زیادہ محبوب ہوں۔ جس کسی سے محبت کرے صرف اللہ ہی کے لیے اس سے محبت کرے، اور جو کفر کی طرف لوٹنا مکروہ جانے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کفر سے نجات دی، جیسے دوزخ میں گرنا مکروہ جانتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث سے فارغ ہوئے جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنے کی اجازت چاہی تھی، کیونکہ وہ اطاعت کرنے میں لذت و سرور پاتے تھے، تو امام نے یہ حدیث بیان کی جس میں 3 خصلتوں کا ذکر ہے کہ جس میں وہ پائی جائیں وہ ایمان کی چاشنی پائے گا، اور اطاعت میں لذت و سرور کے سبب دین میں مشقت برداشت کرے گا، اور اسے دنیا کے فانی سامان پر ترجیح دے گا۔ رہا یہ کہ یہ چاشنی محسوس ہے یا معنی ہے، دونوں اس طرف گئے ہیں۔ پہلے کی تائید میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جب انہیں عذاب دیا جاتا تھا اور انہیں کفر پر مجبور کیا جاتا تھا تو وہ احد احد کہتے تھے۔ انہوں نے عذاب کے کڑوے پن کو ایمان کی چاشنی سے ملایا۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کے گھر والے کہتے تھے وَأَقْرَبَا، ہائے مصیبت، تو وہ اطربا کہتے تھے، اے میری خوشی، کل اپنے محبوب سے ملوں گا۔ بلال نے موت کی کراہت کو اللہ کے حبیب کی ملاقات کی چاشنی سے ملایا، اور یہ ایمان کی حلاوت اور چاشنی ہے جو قلب خواہش نفسانی اور غفلت کے امراض سے سالم ہو، وہ ایمان کا مزہ چکھے گا اور اس سے خوش ہوگا، جیسے شہد کی چاشنی منہ سے چکھتے ہیں اور اس سے لذت و سرور پاتے ہیں۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ حدیث نمبر 15 میں بائن ہی یہی الفاظ ہیں تو تکرار کا فائدہ کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے۔ وہاں تینوں جگہ لفظ مضارع اور لفظ مارا ہے، اور جہاں ماضی کے صیغہ میں ذکر کیا ہے۔ اگلا باب ہے اعمال میں مومنوں کا ایک دوسرے سے افضل ہونا۔ حدیث نمبر 21۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہے اسے دوزخ سے نکالو۔ فرشتے انہیں دوزخ سے نکالیں گے حالانکہ وہ سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر انہیں نہر حیات میں ڈالا جائے گا۔ وہ اس طرح تر و تازہ ہو جائیں گے جیسے دانہ سیلاب کے کنارے پر جمع شدہ خس و خاشاک میں اگتا ہے۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ وہ پیچ و تاب کھاتا ہوا زرد رنگ میں نکلتا ہے؟ وہیب نے کہا، ہمیں عمر نے خبر دی کہ لفظ حیات ہے، اور انہوں نے ایمان کی جگہ لفظ خیر کہا ہے۔ حدیث کی تشریح، یعنی جس کے دل میں تھوڑا سا ایمان ہوگا وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہگار مومن دوزخ میں داخل ہوں گے، پھر وہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ اس میں مرحبا کا رد ہے۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے معصیت کچھ ضرر نہیں دیتی، لہذا گناہگار دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ نیز اس میں معتزلہ کا بھی رد ہے۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ گناہگار ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تردید کی تقریر واضح ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی اللہ کے فضل و کرم سے اولاً داخل ہو جائے گا یا دوزخ میں سزا بھگتنے کے بعد داخل ہوگا۔ معلوم ہوا کہ گناہگار دوزخ میں داخل بھی ہوں گے اور پھر نکالے بھی جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اہل نار دوزخ سے نکلیں گے جیسے دانہ سیلاب کے خس و خاشاک میں سے نکلتا ہے، حالانکہ سیلاب مٹی وغیرہ کو اٹھائے ہوتا ہے۔ جب سیلاب جاتا رہتا ہے
تو مٹی اور خس و خاشاک ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ جب اس میں اتفاقاً کوئی دانہ پڑا ہو تو وہ دھوپ کی گرمی سے بہت جلد اگ پڑتا ہے، وہ زرد رنگ کا پیچ و تاب کھاتا ہوا نکلتا ہے۔ اسی طرح اہل نار جلے ہوئے دوزخ سے نکالے جائیں گے، پھر انہیں آب حیات کی نہر میں ڈالا جائے گا تو وہ اس دانے کی طرح بہت جلد صحیح ہو جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ من خردل من ایمان، یعنی اصل توحید سے رائی کے دانہ کے برابر عمل ہوگا، کیونکہ ایمان کا عمل پر اطلاق ہوتا رہتا ہے، اور حبۃ من خردل کو بطور مثال ذکر کیا ہے، یعنی تھوڑا عمل ہو اور کبھی سمجھانے کے لیے مشکل معقول کو محسوس کی صورت میں ظاہر کر کے تشبیہ دی جاتی ہے تاکہ وہ معلوم ہو جائے۔ اس کی تحقیق یہ ہے کہ انسان کا عمل عرض ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل کی مقدار جسم میں کی جائے گی، پھر اس کا وزن کیا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں تصریح ہے کہ اس کے دل میں دانہ کے وزن کے برابر خیر ہو۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، یا قیامت میں اعمال جواہر کی صورت میں ہوں گے اور میزان کے دائیں پلہ میں سفید جواہر چمکنے والے رکھے جائیں گے اور بائیں پلہ میں سیاہ جواہر منحوس رکھے جائیں گے۔ حدیث کے ان الفاظ کہ اخرجوا من النار من کان فی قلبہ سے امام غزالی نے استدلال کیا کہ جو شخص ایمان لایا اور ابھی زبان سے اقرار نہیں کیا کہ فوت ہو گیا تو وہ شخص دوزخ سے نجات پائے گا، لیکن جو شخص تصدیق قلبی کے بعد زبان سے اقرار پر قادر ہوا لیکن اس نے اقرار نہ کیا حتیٰ کہ مر گیا تو اس کا اقرار کو ترک کرنا ایسا ہے جیسے نماز ترک کر دی، لہذا وہ ہمیشہ دوزخ میں نہ رہے گا، لیکن اس کے خلاف کا بھی احتمال ہے۔ امام غزالی کے علاوہ دوسرے علماء دوسری صورت کو ترجیح دیتے ہیں، لہذا فی قلبہ ہی میں تعویل کرنی چاہیے، وہ یہ کہ تصدیق کے ساتھ اگر قادر ہو تو زبانی اقرار بھی کرے۔ ان دونوں احتمالات کا منشا یہ ہے کہ زبانی اقرار ایمان میں داخل ہے یا نہیں۔ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ تصدیق قلبی کے ساتھ زبانی اقرار بھی ضروری ہے۔ امام شمس الدین اور فخر الاسلام کا یہی مختار ہے، اور جمہور محققین کہتے ہیں ایمان صرف تصدیق قلبی ہے اور زبانی اقرار دنیاوی احکام کے اجراء کی شرط ہے۔ شیخ ابو المنصور ماتریدی کا یہی مختار ہے، نصوص بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ قول فیلقون فی نہر الحیاء او الحیات، نہر حیات وہ ہے جس میں کوئی ڈالا جائے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے شک سے بیان کیا ہے، حیا کا معنی بارش ہے، معنی یہ ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہوگا وہ ٹہلتا ہوا خوشی بخوشی اس پانی سے نکلے گا جیسے پودا سیلاب کے کنارے زرد نکلتا ہے اور دائیں بائیں مائل ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 22، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت میں سو رہا تھا، میں نے نیند میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور ان پر قمیضیں ہیں، بعض کی قمیضیں ان کے پاؤں تک پہنچتی ہیں اور بعض کی اس سے کم، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میرے سامنے پیش کیے گئے، ان پر قمیض تھی جسے وہ کھینچ رہے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی تعبیر کیا فرمائی ہے؟ فرمایا دین۔ حدیث کی تشریح، دین انسان کے لیے قمیض کی طرح ہے، جیسے قمیض انسان کو گرمی اور سردی سے محفوظ کرتی ہے، ایسے ہی دین انسان کو دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے اور ہر بری شے سے جو انسان کی عزت و ناموس کو پامال کرے محجوب رکھتا ہے، جیسے قمیض انسان کی شرمگاہ کو لوگوں کی نگاہوں سے پردہ میں رکھتی ہے۔ اسی اعتبار سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دین سے تعویل کی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس حدیث میں چند فائدے ہیں۔ نمبر 1، اعمال ایمان ہیں اور ایمان اور دین شے واحد ہیں اور مومن ایک دوسرے سے افضل ہوتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عظیم فضیلت ہے، خواب کی تعبیر عالم دین سے کرانی چاہیے۔ نمبر 3، عالم دین اپنے عالم ساتھی کی تعریف و ثنا کر سکتا ہے جبکہ وہ مدح و ثنا سے غرور میں نہ پڑ جائے۔ اس کی حمد و ثنا کا مقصد صرف یہ ہو کہ لوگ اس کا مرتبہ معلوم کر کے اس کی اقتداء کریں
اور اس کے علم سے مستفید اور اخلاق سے متخلق ہو۔ معبرین کا کہنا ہے کہ خواب میں قمیض دین ہے اور اس کو کھینچنا اس کے اچھے آثار اور وفات کے بعد اچھے طور و اطوار کی بقا پر دلالت ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ اس حدیث سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر فضیلت لازم آتی ہے، کیونکہ افضل سے مراد کثرت ثواب ہے اور اعمال ثواب کی علامات ہیں، لہذا جس کا دین زیادہ ہوگا اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا، اور یہ اجماع کا خلاف ہے کیونکہ مقام نبوت کے بعد صدیق کا مقام ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لزوم غیر لازم ہے، کیونکہ احادیث متواتر المانی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت ثابت ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی افضلیت خبر واحد سے ثابت ہے، اور یہ متواتر المانی حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نیز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر امت کا اجماع ہے اور یہ دلیل قطعی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر دلالت کرنے والی حدیث خبر واحد ہے، اور وہ دلیل ظنی ہے اور ظن قطع کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہذا عمر فاروق کی ابو بکر صدیق پر فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اگلا باب ہے حیا ایمان ہے۔ حدیث نمبر 23۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری مرد کے پاس سے گزرے جبکہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑو، بے شک حیا ایمان ہے۔ حدیث کی تشریح۔ حیا ایمان اس لیے ہے کہ یہ عمل ہے اور عمل پر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں ما کان اللہ لیضیع ایمانکم یعنی صلاتکم، صلات پر ایمان کا اطلاق ہے اور صلات عمل ہے۔ انصاری اپنے حقیقی یا اسلامی بھائی کو حیا کے بارے میں واعظ کر رہا تھا اور اسے حیا سے منع کر رہا تھا۔ اس واعظ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا کہ اسے حیا سے منع نہ کرو، حیا ایمان ہے۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ فإن الحیاء من الایمان، ایسا موقع کلام وہاں کرتے ہیں جہاں مخاطب شک یا انکار کرے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب نہ تو شک کرتا تھا اور نہ ہی انکار کرتا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شخص اپنے بھائی کو حیا سے منع کرتا تھا، اگر حیا کی ایمان ہونے کا معترف ہوتا تو حیا سے منع نہ کرتا۔ اگلا باب ہے، یہ ایک آیت ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ ترجمہ، اگر وہ تائب ہو جائیں، نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کی راہ خالی کر دو۔ باب کی تشریح۔ اس باب سے غرض امور ایمان کا باب ہے اور اعمال ایمان ہے۔ یہ آیت کریمہ اور حدیث شریف اس کی دلیل ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کے تارک یعنی نماز چھوڑنے والا اور زکوٰۃ منع کرنے والے کی راہ خالی نہیں کی جائے گی۔ اس سے امام بخاری کا مقصد مرحبہ کا رد ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے اعمال کی ضرورت نہیں، اور اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی گرفت ہے اور اعمال ایمان ہیں۔ حدیث نمبر 24۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں حتیٰ کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ یہ کریں گے تو مجھ سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لیں گے، مگر اس کے حق سے نہیں بچ سکیں گے، اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ حدیث کی تشریح۔ یعنی جو شخص ایمان لے آئے اس کا خون محفوظ ہے، اس لیے اس حدیث کو کتاب الایمان میں ذکر کیا۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا من جملہ ایمان ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کو منع کرنے والوں سے جنگ کرنی چاہیے۔ اس حدیث میں جن لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ مشرک ہیں، جبکہ ان سے عہد نہ ہوا ہو اور نہ ہی ان سے صلح ہوئی ہو۔ اس سے اہل کتاب مراد نہیں، کیونکہ وہ جزیہ ادا کرنے کے باعث حکم قتال سے خارج ہیں، یا عام لوگ مراد ہیں
مشرک ہوں یا یہود و نصارہ ہوں، ان سے جنگ کی جائے حتیٰ کہ وہ اسلام قبول کر لیں یا جزیہ قبول کریں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ یسلموا او یعطوا الجزیہ۔ اس حدیث میں اصل مقصد کو ذکر کیا ہے اور وہ اسلام ہے۔ الحاصل جب لوگ اسلام قبول کر لیں تو حق اسلام کے سوا کسی اور وجہ سے انہیں قتل نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے اموال پر قبضہ کیا جائے گا، اور ان کے دلوں کی باتیں اللہ کے سپرد ہیں، ہم صرف ظاہر حال پر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ نماز نہ پڑھنے والے کے متعلق اہل علم کا حکم۔ اس حدیث سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ جو قصداً نماز ترک کرے اگرچہ نماز کے وجوب کا قائل ہو، اسے قتل کر دیا جائے۔ جمہور علماء کا یہی مسلک ہے، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں، کیونکہ جو حکم دیا گیا ہے وہ قتال ہے، قتل نہیں، اور قتال و قتل میں فرق ہے، اور وہ یہ کہ قتال مفاعلہ ہے اور باب مفاعلہ جانبین سے فعل کو چاہتا ہے، اور قتل ایسا نہیں، لہذا قتال کی اباحت کو قتل کی اباحت لازم نہیں۔ پھر اصحاب شافعی میں سے بعض کہتے ہیں کہ بے نماز کو 3 دن کی مہلت دی جائے، اگر نماز نہ پڑھے تو قتل کر دیا جائے، اور وہ بطور حد مقتول ہوگا، اسے تلوار سے قتل کیا جائے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے اکثر نے یہ روایت کی ہے کہ جو کوئی قصداً نماز ترک کرے وہ کافر اور ملت اسلامیہ سے خارج ہے۔ بعض شافعی بھی یہی کہتے ہیں، اور وہ مرتد کے حکم میں ہے، نہ اسے غسل دیا جائے، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اور اس کی بیوی کو اس سے جدا کر دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور مزنی نے کہا تارک صلاۃ کو یعنی نماز چھوڑنے والے کو قید کیا جائے حتیٰ کہ وہ تائب ہو جائے اور اسے قتل نہ کیا جائے۔ تعجب ہے کہ جو بے نماز کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ زکوٰۃ کے مانع کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتے، لہذا ان پر یہ الزام عائد ہوتا ہے کہ جب مذکورہ حدیث دونوں کو شامل ہے، ان میں فرق کیوں کیا ہے؟ ان حضرات کا معنی زکوٰۃ کے بارے میں یہ مذہب ہے کہ جو کوئی زکوٰۃ ادا نہ کرے اسے جبراً زکوٰۃ وصول کی جائے اور نہ دینے پر اسے تعزیر لگائی جائے۔ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تارک صلاۃ اور تارک زکوٰۃ کا ایک ہی حکم ہے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جنگ کی تھی، یعنی ان سے مقاتلہ کیا جائے گا، انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جو زکوٰۃ منع کرے اس سے جبراً زکوٰۃ وصول کی جائے گی، جبکہ نماز میں ایسا نہیں۔ البتہ جب مانعین زکوٰۃ جنگ کرنے پر تلے ہوں تو ان سے جنگ کی جائے گی۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے جنگ کی تھی، اور یہ کہیں منقول نہیں کہ آپ نے انہیں روک کر قتل کیا ہو۔ اگر رمضان کے روزے ترک کرے تو اسے قید کیا جائے اور دن میں اسے کھانا پینا روک دیا جائے، کیونکہ بظاہر وہ روزے کا معتقد ہے، جیسے کہ کتب شافعیہ میں مذکور ہے۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ جب کوئی توحید و رسالت کی شہادت دے اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، تو حدیث کے مقتضی کے مطابق اس سے جنگ ترک کر دی جائے گی، اگرچہ دوسرے ضروریات دین کا انکار کرے، حالانکہ ایسا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب رسالت کا اقرار کرے گا تو اس میں تمام ضروریات دین کا بھی اقرار شامل ہے۔ علاوہ ازیں دوسری حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایمان لائیں اور جو میں لے کر آیا ہوں اس پر لائیں۔ معلوم ہوا کہ رسالت کی شہادت تمام ضروریات دین کو متمزن ہے۔ البتہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جب حدیث تمام ضروریات دین کو شامل ہے تو نماز اور زکوٰۃ کو خصوصیت سے کیوں ذکر کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں عبادات بدنیہ اور مالیہ ہیں، اور دوسروں کا یہ معیار اور عنوان ہے، اس لیے نماز کو دین کا ستون فرمایا اور زکوٰۃ کو اسلام کامل ذکر کیا ہے۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ جب لوگ توحید و رسالت کی شہادت دیں تو ان کے خون محفوظ ہو جاتے ہیں، اگرچہ نماز نہ قائم کریں اور نہ زکوٰۃ ادا کریں، کیونکہ یہ ضروری بات ہے کہ جب توحید و رسالت کی گواہی دی جائے تو قتال نہیں کیا جاتا، اور یہ انتظار نہیں کیا جاتا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ اور ظاہر بھی یہی ہے کہ اللہ بحق الاسلام پر اکتفا کی جائے، کیونکہ نماز کی اقامت اور ادائے زکوٰۃ اسلام کا حصہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب
کہ ان دونوں کو تعظیم کے لیے ذکر کیا ہے، اور یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ یہ بھی شہادت کا حکم رکھتے ہیں۔